अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि आज एक और मजलूम औरत की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यकीनन आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज़्यादा दुखों की मारी, बहुत ही मजलूम औरत है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपके दिल में भी उसके लिए दर्द जागे और हमदर्दी आप महसूस करें। तो जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के ऑल पे ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो एक नाल ज़मीन पे वो औरत खड़ी होकर इतनी ज़्यादा वो औरत रोई ना कि मैं आपको क्या बताऊं। साथ ने उसको सब देखने वालों को उस औरत ने रुलाया। उसने अपना एक एक गम जहाँ पे उसने सुनाया, क्योंकि वाइटी से बेहतर कोई भी ऐसा कंधा नहीं है इंसान के पास जिस पे वो सर रख कर रो सके। तो यूट्यूब भी ऐसी है जहाँ पे अपने घर के मसले मसाइल, अपनी लड़ाइयाँ, अपने जो भी ख़ानदानी मसले मसाइल हैं, तो इंसान यहाँ पे खुल के अपने दुखों का इजहार कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे उसको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों कंधे मिलेंगे उसको अपने दुख सुनाने के लिए और उन कंधों पे सर रख के रोने के लिए। तो ऐसे ही बिल्कुल आज हमारी प्यारी तस्नीम आंटी के साथ भी हुआ है। और उन्होंने किसी और नए मंसूबे की, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो उन्होंने पहले उन लोगों को दाना डाला है, वो भी खेतों में आके, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि खेतों में हमेशा परिंदे दाना और अपनी चोग लेने के लिए आते हैं। और उन्होंने वहाँ पे दाना डाला है और साथ में उनके बहुत ही माहिर शिकारी था, उसने वहाँ जाल भी डाला है कि जब भी कोई आएगा ना ओवरसीज पाकिस्तानी खास करके, तो हम उसको फ़ौरन अपने जाल में फंसा लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। मुझे वीडियो देखकर इंतहाई गुस्सा महसूस हुआ है, क्योंकि ये लोग हकदारों का हक खाकर हड़प करके, इन औरतों को ज़रा शर्म नहीं आती है। ये तस्लीम आंटी खुद को बेचारी है तो बेवा, में नहीं और कहना चाहती, लेकिन इनकी कंडीशन देख कर ना यकीनन आप लोग भी गुस्सा करेंगे। एक औरत, कौन सी ऐसी औरत आप लोगों ने देखी है जो फुल मेकअप करके खेतों में आके अपने दुखड़े सुनाती है, रोती है, लेकिन उसका मेकअप लोग नहीं देखते हैं कि ये औरत दुखों की मारी औरत है। और इस औरत ने किस तरह से खुद को तैयार करके लोगों के सामने पेश हो रही है। यहाँ पे वाटी में कुछ ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है कि जो औरत मेकअप करके तैयार होके आएगी, फैशनेबल औरत होगी, उसकी राम कहानी यहाँ पे सुनी जाएगी। इसके बाद देखें कि ये काम अदालत का है। अगर ये शहजाद के दादा ने उनकी ज़मीनों को ले लिया है तो पहले तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है। यतीम का हक मारना अल्लाह पाक ने कहा, फरमाया कि दुनिया में बंदा दे के जाएगा। तो फिर आप अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खड़खड़ाते हो? वहाँ तो सबके लिए इंसाफ होता है। आप जाएं, अपना मसला रखें, क्योंकि शहजाद उसी बेटे का बाप का बेटा है ना, जिसके बाप ने उनसे ज़मीनें छीनी हैं। यहाँ पे वाइटी में आके आपको इंसाफ क्या मिलेगा? यहाँ पे आप लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए आए, यहाँ पे आप ये बताने के लिए आ जाई थी कि मैंने एक मदरसा बनाना है अपने शोहर के नाम का। तो इन सब बातों के पहले मैं ये बात उसे करना चाहती हूँ तस्लीम आंटी से कि आपके बेटे ने नया घर बना लिया, लोगों ने उसको घर बना के दे दिया। यतीम, चलो बाकी बातें छोड़ो, यतीम समझ के उन्होंने घर बना के दे दिया। इसके बाद अगर आपको इतना ही अपने शोहर की जो वसीयत के मुताबिक, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक मदरसा बनाना है, तो आपका अपना जो पुराना घर है ना, आप उसी वक्फ कर दें मदरसे के लिए। वहाँ पे लड़कियों का, छोटी बच्चियों का मदरसा खोल लेना। अब आपने दाना डाला है, आपको अल्लाह पाक का भी खौफ नहीं है। आपने लोगों के सामने मदरसे का नाम लेकर दाना डाला है कि, और आपके आंसू देखकर वो जो उधर बैठे हुए वो आपको दाना डालेंगे, चोक आपको डालेंगे, आपका पेट भरेंगे मदरसे के नाम पे। अब आप पैसे निकलवाना चाहती हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है आप लोगों के लिए। आप लोगों की पेट का दोजक नहीं दुनिया में भरेगा, ये मरते दम तक, कब्र तक आपके साथ ये लालच जाएगा। आप अपने बेटे को इतनी जल्दी शादी इसकी करवाने की ज़रूरत ही क्या थी?
قسم سے جب بات یہ دیکھو نا تو لوگ کہتے ہیں شارٹ ویڈیو آپ لوگ اتنی لمبی نہ بنایا کرو، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اتنی جلدی اس کی شادی کی کیا جلدی تھی؟ اور پھر شادی کر کے اس کے لیے جو پرماننٹلی آپ جاب لے کر آئی ہیں اور وہ بھی کرن کی صورت میں، تو کرن کا فیس آپ کر دے ریویل، آپ لیں اس کو ویڈیو کے سامنے اور کھائیں اپنے بہو کی کمائی، کھائے آپ کا بیٹا اپنی بیوی کی کمائی۔ آخر کو آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے نا، آپ نے اپنی وراثت کو سنبھالنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو چسکا پڑ چکا ہے حرام کے پیسوں کا، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو ادھر یو کے، کینیڈا، امریکہ، فرانس یہ سارے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ جیسے گھٹیا ترین لوگوں کو اپنی قیمتی پیسے دیتے ہیں کمائی حق حلال کی۔ آپ لوگوں کو انہوں نے مکمل طور پر بیکاری بنا لیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کشکول ان لوگوں کی وجہ سے آئے۔ آج رو رو کے یہ عورت کیمرے کے سامنے یہ عورت کتنی مظلوم بنتی ہے، انتہائی شاطر یہ عورت ہے، اس عورت کو ہلکا ہرگز نہ لو۔ رات کو یہ بیٹھی میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے سارا کچھ چہرے پہ تھوپ تھاپ کے 8-10 من کا یہ میک اپ کر کے، اور پھر یہ 8 آنسو بہا رہی ہے۔ شرم ان عورتوں کو چھو کے بھی نہیں گزری ہے۔ سونیا کا لوگ کہتے ہیں، فلاں عورت کا کہتے ہیں، دوسری کا کہتے ہیں، لیکن جن کی گودوں میں پلی بڑی ہیں، جو بکارن ان عورتوں کی گودوں میں بچیاں پلی بڑی ہیں، ان بچیوں نے ان کی دیکھا دیکھی تو یہی کام کرنے۔ آج کہہ رہی ہے میرے ہم شوہر بیٹھے رہتے تھے زمینوں میں، اس شوہر کی بیماری کا لے کر بھی لوگوں سے لیا، اور شوہر کی فوت ہونے کے بعد ان کا نام لے لے کر بھی لوگوں کو لوٹا، اور اب ان کی آخری خواہش خود ہی وصیت تیار کر کے، جس طرح سے بے نظیر کی وصیت تیار کی گئی تھی آرٹیفیشل، اسی طرح سے اپنے ہسبینڈ کی آرٹیفیشل وصیت تیار کر کے لوگوں سے اب اور کتنا لینا چاہتی ہو؟ ارے لوگوں کے اپنے بچے، اپنا گھر بار ہے، آپ کے جو بچے ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہیں، تو شرم کا مقام ہے۔ اب گاڑی اس ٹائم بیچ دی تھی، سیل کر دی تھی، اور یہ کنال زمین لی تھی، اس کنال زمین سے جو آپ کے گھر میں وہ دانے پڑے ہوئے، وہ اس کنال زمین کے ہرگز نہیں ہے تسلیم آنٹی۔ فوراً سے آپ کی وہ گندم گئی ہے، اور آپ نے زمین کی وہ وہاں پہ ٹریکٹر بھی چلا دیا ہے، زمین کو ہموار بھی کر دیا ہے، تو پھر وہ دانے کدھر سے آئے یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ زمین جب چلی گئی، جب کچھ بھی نہیں پاس، تو وہ دانے کدھر سے آ گئے؟ اس کے بارے میں بتا سکتی ہو ٹھگ انڈی؟ لوگوں کو ٹھگنا آپ کا کام ہے، کبھی ایک کی برائی، کبھی دوسرے کی برائی، کبھی تیسرے کی۔ تمہارے جو سسر ہے نا اور تمہارے بھائیوں نے اس وجہ سے تمہارا ساتھ چھوڑا کہ تم نے کرن کا رشتہ لیا، کیونکہ ان کے نزدیک کرن فیملی بہت ہی تیز و ترار تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ہی ہمارا پوتا ہے اور ہم اپنے پوتے کو ان جیسے لوگوں میں رشتہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے دیورانی لوگوں کے ساتھ مل کر کرن کا رشتہ لیا۔ اب جب اس دادے کی بات ہی نہیں مانی جائے گی، جب اس بڑے کو اہمیت ہی نہیں دی جائے گی، تب تو یہ ہوگی بات۔ انہوں نے بھی جو کیا وہ بھی آپ لوگوں کے ہی رشتہ دار ہیں، تو ایک ہی جیسا خون ہے، آپ لوگوں کو ٹھگ رہے، انہوں نے آپ کو ٹھگ لیا۔ اب تم نے کار بھی لینی ہے، مدرسہ بھی لینا ہے، اپنی گڑیا کی اس کے لیے تیاریاں بھی کرنی ہیں، وہ پیسے بھی بٹورنے، اور تو اور اس نے اپنی بہو کا بھی کہہ دیا کہ میں نے کرن کا علاج بھی چل رہا ہے، گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہو اپنے گھر بار چھوڑ کے، آپ کس وجہ سے کما رہے ہو پاکستانیوں؟ ہم لوگ جو بیکاری بن چکے ہیں تو ہمارے ہی آپ لوگ پیڑ بھرو اور ہمارے ہی بینک بیلنس آپ لوگ فل کرو۔ تو ان جیسے گھٹیا لوگوں سے آپ لوگ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کر سکتے بھی ہیں، کیونکہ یہ لوگ دن نئے ڈرامے بناتے ہیں۔ اب سب متفق ہو گئے ہیں کہ سونیا کا ڈرامہ نہیں ہے، سونیا حقیقت میں طلاق لے رہی ہے۔ اگر سونیا حقیقت میں طلاق لے رہی ہے تو اس نے بھی کوئی مرغا پھانسا 8-10 من کا، جس کے پاس خربوں کے لحاظ سے پیسے ہیں، اچھا خاصی موٹی حسامی دیکھ کے، تو سونیا میڈم نے بھی وہ والے بندہ قبول کر لیا اور اپنے اس چھچندر کو چھوڑ دیا۔ اب آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، آپ لوگ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑیاں، بینک بیلنس اور پیسوں کی وجہ سے یہ عورتیں کس حد تک جا سکتی ہیں۔
کیونکہ ان کے نزدیک باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف پیسہ۔ پیسہ ان کا جینا، پیسہ ان کا مرنا، نعوذ باللہ پیسہ ان کا مذہب، سارا کچھ پیسہ ہے۔ جس طرح سے جس زمینوں میں آئی تھی نا، اس کی ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر مجھے یقیناً یہ شک پڑا تھا، نہیں سوری، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج تسلیم آنٹی کی ویڈیو میں یہی ہوگا۔ اور آج بھی تسلیم آنٹی 8 نہیں بلکہ 100 آنسو ایک آنکھ سے نکالیں گی، اور لوگوں کو اپنی بیوگی کا اور ان بچوں کی یتیمی کا نام لے کر لوگوں سے کو ٹھگنے کی کوشش کریں گی۔ 1.5 لاکھ کا آپ نے فریزر لیا ہوا ہے، آپ نے یہ گھر بنایا، اس کے بعد گھر کو آپ لوگوں نے سارا کیا کہ پلستر وغیرہ کروایا، ابھی پردہ بنانے کے لیے وہاں پہ ریلنگ لگوانے کے لیے بھی پیسے چاہیے، ابھی گھر کی دیوار پلستر ہونے کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ ایک ایک بات کی نشاندہی کی جا رہی تھی اور ایک ایک بات بتائی جا رہی تھی ان پاگلوں کو، جو پاگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کام کروانا ہے، میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے شہزاد کو کڑک بٹھایا ہوا ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے ہوئے شہزاد کے نیچے۔ اب اگر شہزاد انڈوں سے اٹھے گا تو بچے خراب ہو جائیں گے، تو شہزاد 21 سال نہیں اڑ سکتا ہے، کیونکہ شہزاد کے نیچے انڈے، اور وہ کڑک بیٹھا، جس طرح مرغیوں کو ہم کڑک بٹھاتے ہیں نا انڈے رکھ کے، اور وہ 21 دن کے بعد بچے نکالتے ہیں، اور شہزاد اسی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو شہزاد کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ شہزاد کو بہت ہی اہم پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے۔ تو آگے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، ان جیسے کمینے اور گھٹیا لوگوں کے ڈرامے آپ لوگوں کے سامنے بھی کھل کے آگے۔ اب جو ریئیکشن والوں کے لیے بولتے ہیں کہ ریئیکشن والے غلط کاریں ان لوگوں کے لیے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں، آپ یقین مانے میری صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب میں نے ویڈیو دیکھی نا تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے سوچا کہ میں لازمی بات کرتی ہوں، اور ان کے روز ہم ان کے اصل چہرے لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شرم پھر بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو ان کو 8-10 جوتے لگائے گئے تھے کہ آپ لوگ بے شرم ہی رہنا، آپ لوگوں کو لاکھ لوگ شرم دلانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ شرم بالکل بھی نہ کرنا، کیونکہ آپ اور شرم میں کوسوں کا فیصلہ ہے۔ تو یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میرے دوسرے چینل کو جس کا میں نے کمیونٹی پہ لنک دیا ہوا ہے لازمی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اس پہ بھی میری ویڈیوز آئیں گی۔ اللہ حافظ۔